بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی دیکھ رہی ہیں اپنی بہو کو، مجھے آتے دیکھا اور شوہر کو لے کر نکلنے لگی ہے اپنے میکے جانے کے لیے۔ سائرہ بہت غصے میں تھی، بہت وقت سے سب دل میں دبائے بیٹھی تھی، موقع ملا تو پھٹ پڑی۔ ہمیشہ ہم بہنوں کے ساتھ ایسا کرتی ہے امی۔ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمیں میکے کا سکھ ملے، ہمیں یہاں آ کر آرام ملے، کبھی ہمیں بھی پکا پکایا ملے، کبھی ہمیں بھی خوش آمدید کہا جائے۔ امی اس کو دیکھے جا رہی تھیں۔ اتنا ظرف کہاں سے لاتی ہیں امی؟ لوگوں کی بری عادت، بری باتوں کو کیسے اگنور کرتی ہیں، کیسے اچھا گمان کر لیتی ہیں۔ ہر جگہ ہر رشتے میں ہم معصوم اور دوسرا برا نہیں ہوتا۔ سائرہ، امی نے نرمی سے سمجھایا، تم زویا کو کہہ رہی ہو وہ نند کے آنے پر گھر سے جا رہی ہے اور تم نندوں کے آنے سے پہلے ہی گھر سے چلی آئی۔ امی کی اس بات پر وہ مزید بگڑ گئی۔ امی آپ اس کا موازنہ مجھ سے ہرگز نہ کریں۔ سارا رمضان بڑے بڑے دسترخوان سجا کر اکیلے ان کو سحری افطاری کرواتی آئی ہوں۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے زویا یہاں اکیلے سحری افطاری نہیں بناتی تھی تو اس کو عید پہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جانے کا حق نہیں ہے؟ اب امی کا لہجہ اور آواز بھی اونچی تھی۔ بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے آپ کے ایکسٹرا لاڈ پیار نے بگاڑا ہے۔ نہیں، بہو کی ذمہ داری نہیں ہوتی بھرے سسرال کو سنبھالنا۔ ثواب کی نیت سے اور اپنی ہمت کے مطابق کوئی کر لے تو اس کا بڑا ظرف۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے زویا کا مقابلہ اپنے آپ سے اور اس کے سسرال کا مقابلہ اپنے سسرال سے مت کرو۔ اس کا بچہ چھوٹا ہے، میں اس کی مدد کروں گی جب تک میں کر سکی، میں اس کے حصے کا کام بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت طاقت دی ہے تو کیوں ناکارہ ہو کر بستر پر پڑ جاؤں۔ اس کا منہ کھلتے دیکھ کر ہاتھ اٹھایا۔ سائرہ، تمہارے سسرال کا رواج ہوگا بہو پر کاموں کا بوجھ ڈالنا، تانے دینا اور ظلم کرنا، زیادتی کرنے کا رواج۔ اس معاشرے کے بہت گھروں کا رواج ہوگا، لیکن یہ رواج میں ختم کروں گی اور انشاءاللہ اپنی نسلوں کو سکھا کر جاؤں گی کہ بہو کے آنے پہ سارا گھر لولا لنگڑا نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو ان سے اپنے کام کرو۔ امی کو غصے میں دیکھ کر اب وہ آہستہ آواز میں بولی، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں اسے روکیں، اب وہ عید یہاں کرے اپنے سسرال میں۔ تو تم نے کیوں نہیں کی عید اپنے سسرال میں؟ کیونکہ میرے بچے اسکول جاتے ہیں، مجھے کب آ کر رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے، اور بچے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے، ذمہ داریاں بڑھیں گی، وہ اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہوگی، پھر اسے کوئی یاد نہیں رہے گا۔ وہ اب انجوائے کر لے۔ 2 سال سے انجوائے ہی کروا رہی ہیں آپ اسے۔ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ اسے سکون سے رہنے دوں گی، کاموں کا بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ہمارے لیے تو کبھی کسی نے ایسا نہیں سوچا۔ سائرہ دکھی دل کے ساتھ جل کر بولی۔ امی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر نرمی سے بولی، سائرہ، کسی سے اپنا موازنہ نہ کرو، اس سے حسد مت کرو، کسی بھی معاملے میں بدگمان نہ ہو۔ امی نے نرمی سے سمجھایا، سوچا غصے میں بات کروں گی تو مزید بگڑے گی۔ نہ میں حاسد ہوں، نہ میں برا گمان کر رہی ہوں امی۔ وہ برا مان کر بولی، بھلا کوئی حاسد اور بدگمان انسان بھی کہتا ہے کہ میں حاسد ہوں؟ میں دلوں میں بغض، کینہ اور بدگمانی پالتا ہوں۔ وہ خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ میری پیاری بیٹی، امی نے اسے محبت سے پکارا، ہماری زندگی میں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، خود ساختہ مسئلوں کو خود سے دور رکھو۔ نند بھابھی کے رشتے کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور وجہ یہی بدگمانیاں ہیں کہ وہ مجھے دیکھ کر کمرے سے نہیں نکلی، مجھے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تم مجھے بتاؤ، تمہاری بھابھی کو تمہارا آنا کیوں پسند آئے؟ کوئی ایک وجہ۔ تم آ کر اس کے لیے ایسا کیا کرتی ہو کہ وہ تم سے خوش ہو؟ تم اس کے بنائے کھانے کی تعریف کرتی ہو یا نقص نکالتی ہو؟
آ کر اپنے بچوں کا بوجھ اس پر ڈال دیتی ہو۔ وہ کھلا دے پلا دے، میں تو اپنے گھر کرتی ہوں۔ آسانیاں بانٹنے والی بنو، دوسروں پر بوجھ ڈالنے والی، ان پر زیادتی کرنے والی نہ بنو۔ دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی چاہیے، ان کے معاملے میں خدا نہیں بننا چاہیے کہ ہم ان کو جج کریں۔ نہ ہی دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے ان کا گناہ کا ثواب لکھیں۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کو انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام کرے تو اس سے درگزر کرو۔ آج امی نے اسے بہت سے سبق پڑھائے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی، اپنا بیگ کھولا، اپنی عید کے 3 جوڑوں میں سے ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور اپنے شوہر کی دی ہوئی عیدی میں سے 1000 روپے نکال کر بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا آپا میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتی ہیں، مجھے دیکھتے ہی منہ بنا لیتی ہیں، امی کو میرے خلاف کرتی ہیں، سب اچھا چل رہا ہوتا ہے آ کر خراب کر جاتی ہیں۔ میری پرسکون زندگی کو ہمیشہ آپ کی بہنیں بے سکون کرتی ہیں۔ خود یہاں آ گئی ہیں اور میں امی کے گھر نہ جاؤں، ہمیشہ ان کی خدمتوں میں لگی رہوں۔ خوش تو آپ کی بہنیں پھر بھی نہیں ہوں گی۔ زویا کی زہر اگلتی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کو بہت زور کا غصہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی دروازہ بجانے لگی۔ اس کی بھابھی بھی تو اسی طرح کے دل میں بدگمان لے کر جھوٹ سچ بول رہی تھی۔ جب اس کو برا لگا تو بھابھی کو کیوں نہ لگتا؟ اندر خاموشی ہوئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھی۔ اس نے بمشکل سے مسکرا کر زویا کو دیکھا۔ میں تمہاری عیدی لائی تھی۔ آگے بڑھ کر شاپنگ بیگ اور 1000 روپے اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کے چہرے کو دیکھا جو ایک دم کھل اٹھا۔ عرصہ ہوا تھا اس کا بھائی اس کو بلانا چھوڑ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورتوں کی سیاست سے سخت تنگ تھا۔ بیوی مجبوری تھی، بہن مجبوری نہیں تھی، اس لیے بہن کو چھوڑ کر بیوی کو چنا تھا۔ لیکن آج لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج امی نے مجھے سکھایا اگر نند کے آنے پہ بھابھی گھر سے جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے بھی اپنے رشتے ہیں، اس کی بھی اپنی زندگی ہے۔ جیسا ہم سوچیں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ ہر بات پہ بدگمانی اور مقابلے بازی رشتے خراب کر دیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت زہر بھرا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں یہ رشتہ ہی ایسا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سی نند بھابیاں اس سے آگے نکل سکتی ہیں اگر ہم دل بڑا کر لیں۔ تو زویا کھلے دل سے مسکرا دی۔ پہل آپ نے کر دی، میں بڑی ہوں، بڑا ظرف بھی مجھے ہی دکھانا ہے، وہ دل مطمئن لیے بولی اور آگے بڑھ کر بھابھی کو گلے سے لگایا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے دنیاوی دعاؤں کے علاوہ کچھ مانگا تھا۔ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں بخل سے، بدگمانی سے، بری صحبت، بری سوچ اور بری باتوں سے، برے اعمال سے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دوسروں کا دل دکھا کر بدگمانیاں دلوں میں لے کر ہم روزے رکھتے ہیں، عیدوں پہ بھی بغض سینوں میں رکھے کسی سے گلے نہیں ملتے اور کہتے ہیں ہماری عید میں سکون اور برکتیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دن برے نہیں ہیں، ہم برے ہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، اسی لیے تو خوشیاں ہم سے دور ہو گئیں اور برکتیں ہم سے اٹھ گئیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔